الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج جن عنوانات پر بات ہونی ہے وہ یہ ہیں. سب سے پہلی بات یہ آپ ذہن نشین فرما لیں، کسی عنوان کو سن کر یہ نہ سمجھے یہ دنیاوی عنوان ہے، سیاسی یا سوشل میڈیا کا. شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے پیدائش سے لے کر قیامت تک کے تمام مسائل کا حل رکھا ہے. تو آج کے عنوانات میں نمبر 1 پر ہے، ایک بات پورے عالم میں پوری دنیا میں چل پڑی ہے، عورتوں کا جو جنسی استحصال ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جو بے شرمی کے کام ہو رہے ہیں، تو اس کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک مہم چلائی ہے جو امریکہ سے چلی تھی اور رینگ سے ہندوستان پہنچی، جس کا نام #MeToo ہے. اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی اور شرعی نقطۂ نظر سے اس کی کیا تدبیر ہے، مسلمان اس فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گی. چونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں اسلام مسلمان دشمنی ایک عام سی بات ہو گئی ہے. ہر آئے دن اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. محبتوں کے فسانے، لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر عشق و معاشقی کی باتیں یہ آج کی نہیں ہیں، یہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے یہ عشق و معاشقے کے فسانے چل رہے ہیں. لیکن اس کو بھی عصبیت کی نگاہ سے دیکھ کر اسے جہاد کی طرف منسوخ کر کر جہاد کو بدنام کرنے کے لیے لو جہاد کا نام لیا جا رہا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے آئے گی.
حرمین شریفین سے محبت کرنا ہر مسلمان کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ وہاں کی اچھی خبر ہمیں ہنساتی ہے اور وہاں کی بری خبر ہمیں رلاتی ہے۔ ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے گھر کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں اور وہاں کی حکومت امریکہ کو اپنا قبلہ بنائی ہوئی ہے، اور حرمین کس طریقے سے اسلامی حکومت کے قبضے سے نکل رہا ہے اور یہود و نصارہ کی مٹھی میں جا رہا ہے، یہ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ذرے ذرے میں ہیں، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ انسان ان کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو بے ساختہ زبان سے یہ جملہ نکالتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے پرندوں میں ایک پرندہ ایسا بنایا ہے جو اپنے انڈے آگ میں دیتا ہے اور آگ سے بچے نکلتے ہیں۔ خدا کی قدرت کی یہ نشانی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور عنوان کا آخری حصہ ہے، دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ کسی خانقاہ کے غوث، قطب، ابدال اور اللہ کے ولی کا نہیں تھا، یہ ایک ملک کے بادشاہ کا واقعہ تھا۔ انسان پرہیزگار بننا چاہے، اللہ والا بننا چاہے تو اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ آج سڑکوں پر ٹھیلا لگ کر بنیان اور چڈی کا کاروبار کر کر وہ کہتا ہے کہ صاحب دین کا کام کرنے کے لیے مجھے فرصت نہیں ہے، نماز کے لیے فرصت نہیں ہے۔ آپ کی اس مسجد میں اس وقت جو مصلیان کرام ہیں، محلے کی جو آبادی ہے، مسلمانوں کے جو بازار اور دکان ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ صاحب ہم کو کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، فرصت نہیں ہے۔ 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب متقی بنا اور جنازہ نکلا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ارواح کو اور شہداء کے ارواح کو حکم دیا، جاؤ میرے اس نیک بندے کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے آؤ۔ وہ کون خوش نصیب بادشاہ ہے، اس کی زندگی کیا ہے، مختصر احوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہم آتے ہیں پہلے نمبر پر، یہ جو آج کل مہم چل پڑی ہے جسے میٹو کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں کہ میں بھی اس فتنے کا شکار ہوئی ہوں، اس حادثے کا شکار ہوئی ہوں۔ 2006 میں امریکہ کی ایک سیاہ فام کالی نسل والی عورت 6 سال کی عمر کے بعد اس کی آبرو کو کئی مرتبہ لوٹا گیا اور اس کی عزت کا، عصمت کا کھلواڑا ہوتا رہا، اور جب وہ پریس رپورٹر بنی، کلاکارہ بنی، ہوش و حواس کے میدان میں اس نے قدم رکھا اور اس کو محسوس ہوا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا ہوا اور دنیا کی کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، تو اس نے ٹویٹر پر ایک چھوٹی سی مہم چلائی اور اس کے اندر اس نے کہا کہ اگر آپ کی عزت لٹتی ہے، آپ کی آبرو لٹتی ہے، آپ کے ساتھ بے حیائی کا کام ہوتا ہے، پلر پر ٹیک لگا کر سوئے تو وضو جاتا ہے، سونا رہا گھر میں جا کے سوتا رہا۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعہ میں ایک مرتبہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، وہ سلا کر
اس کا وضو توڑوا کر بے وضو اس کو باہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے پیغام دیا کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہوا کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ تو چنانچہ اس نے ایک چھوٹا سا جملہ ایجاد کیا، می ٹو، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ وہ چلتا رہا۔ سفید فام کی لڑکی 2016 میں علیسا جس کا نام ہے، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور اس کے ٹویٹر میں کسی نے پیغام دیا کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ عورت پاک دامنی کے نام پر چادر کے اندر اپنے گناہ کو چھپا لے۔ وہ کہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میری عزت لوٹی اور لٹیرے فلاں ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے ٹویٹر میں مہم چلائی۔ وہ مہم جو ترانہ نام کی لڑکی 2006 میں شروع کی تھی، 2017 میں جوان ہو چکی تھی، اور علیسا نے، سفید فام کی لڑکی نے، جب ٹویٹر کے اندر یہ کہا کہ میرے ساتھ جنسی درندوں نے یہ معاملہ کیا اور میری عزت کو لوٹا، میری آبرو کو لوٹا، آپ حیرت کریں گے کہ 1 گھنٹے کے اندر 25 لاکھ عورتوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ می ٹو، میرے ساتھ بھی یہ ہوا، میرے ساتھ بھی یہ ہوا، میرے ساتھ بھی یہ ہوا۔ ہندوستان ایک پچھڑا ہوا ملک ہے، ترقی یورپ کی رینگتی ہوئی ہندوستان پہنچتی ہے، کوئی تحریک اور کوئی مہم بھی، حالانکہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، نیٹورکنگ بہت مضبوط ہے، اس کے باوجود 2006 کی مہم جو 2017 کے اندر جوان ہوئی، پلی بڑی، وہ رینگتی ہوئی ہندوستان کے اندر پہنچی، اور یہاں کی ایک فلم اداکارہ ٹویٹر کے اندر، تنو جس کا نام ہے، اس نے سب سے پہلے سبقت کرتے ہوئے یہ کہا کہ فلاں ہیرو نے فلاں فلم کے موقع پر اسٹیج کے اندر میرے ساتھ بری حرکت کی اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اور جب فلم کی ایک ہیروئن اور نامور ہیروئن نے جب یہ معاملہ ٹویٹر کے اندر نام لے کر جنسی درندے کا یہ بیان کیا، تو ہندوستان کے اندر یہ مہم جڑ پکڑنے لگی، اور بڑے بڑے سیاستدانوں کو اور بڑے بڑے فلمی لائن کے لوگوں کو اور VIP لوگوں کو اس نے نگل لیا، اور ان کی چادروں کو ہٹا کر ان کی انفرادی زندگی اور حیوانیت والی زندگی اور جنسی درندگی کی زندگی کو بے نقاب کر دیا۔ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ فلمی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کرکٹ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، علیسا نے کیا ٹویٹ کیا اور ترانہ نے کیا ٹویٹ کیا، کتنے عورتوں کی عزت و آبرو لٹی، اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہے شریعت مطہرہ نے 1400 سال پہلے جب عورت کی عزت اور آبرو کو نیلام کیا جاتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کے ساتھ، باغات کے ساتھ، اس کے ترکے میں اس کی بیوہ ماں کو ان کے بچوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور ان کے وہ بیٹے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے تھے جو ایک قابل اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا۔ جب قانون کے مرنے کے بعد ان کو بند کمرے کے اندر رکھ دیا جاتا تھا، وہیں استنجا کرتی، وہیں پاخانہ کرتی، ان کے لیے دھوپ کا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، حتیٰ یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، حتیٰ کہ وہ مر جاتی یا کوئی عرب کا بہادر سورما یہ کہتا کہ میں اسے ظلم سے نجات دوں گا اور میں اس کا ہاتھ تھاموں گا اور اس کے ساتھ بیاہ کروں گا۔ کہاں عورت لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کہاں ماں کی آبرو بیٹے لوٹا کرتے تھے، کہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ آج بھی
مکہ مکرمہ سے جدہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہاں ایک فلائی اوور ہے، اس کے نیچے کچھ بوسیدہ قبریں ہیں، وہاں زائرین کو وہاں کے سیاح لوگ اور علاقوں کے معائنہ کرانے والے لوگ بتاتے ہیں یہ وہ قبرستان ہے کہ جس قبرستان کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر لڑکیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا، عیبدار سمجھا جاتا تھا، اور ان کو پالنا پوسنا ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور ان کو زندہ دفن کر دیا، یہ نہیں کہ مار کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کیا واقعہ پیش آیا وہ آپ تمام جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی نے آ کر واقعہ بیان کیا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر زار و خطار رونے لگے۔ دیکھیے وہ پلر کے پاس سوئے میں جا کر وضو کر کے آئیے، آپ ڈسٹرب مت کیجیے بھائی، میرے جو سویا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی جائیے وضو کر کے آئیے۔ آپ کی نماز چلی جائے گی، جمعہ کی نماز اقارت ہوگی، اور سونے والے بیانات نہیں ہیں، حالات حاضرہ کے اندر جو سلگتے بھڑکتے عنوانات ہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ میٹو کیا ہے؟ آپ کو پتا تھا کہ میٹو کا حل شریعت مطہرہ کے اندر کیا ہے؟ بس اخبار کے اندر بات آئی، سوشل میڈیا کے اندر بات آئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین کو بیٹی بنا کر، بہو بنا کر، ماں بنا کر، بہن بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت دی۔ کہا جب ماں کا روپ تو دھارتی ہے، اللہ تیرے قدموں کے نیچے جنت کو پیدا کرتا ہے، بیٹی بنتی ہے، ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر تو جنت کے اندر لے جاتی ہے، بہن بنتی ہے، بھائی کے عزت آبرو اور عصمت اور پاک دامنی کے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، اور بیوی بنتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، وہ بقیہ آدھے ایمان کی فکر کرے، اس کی شرم، اس کی حیا، اس کی عصمت، اس کی عفت اور اس کی پاک دامنی کی حفاظت کا ذریعہ ایک شرعی خاتون اور اس کی بیوی اس کی بن رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام دیا، اور بہت دنوں تک یہ بات چلتی رہی۔ اس کے بعد اسلام مسلمان دشمن آئے اور انہوں نے کہا مسلمانوں نے عورت کو پردے کے اندر باندھ کر رکھ دیا ہے، مسلمانوں نے گھر کی چار دیواری کے اندر اس کو قید کر کر رکھ دیا ہے۔ خلافت راشدہ کے دور کے اندر ڈھونڈنے سے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم عورت بھی کوئی بے حیا نہیں جاتی تھی۔ معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا اثر دیگر لوگوں پر بھی پڑا کرتا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو دیگر مذاہب والے ہیں ان کے رسوم، ان کے رواج اور ان کے عقائد اور ان کے جو بیجا رسومات ہیں، کیا آج کا مسلمان اس سے اثر انداز نہیں ہوا؟ آج کا مسلمان 12 بجے 1 بجے دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی آتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا صاحب کیسے چل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کیا کروں، اب تک بھونی نہیں ہوئی۔ یہ جو لفظ ہے یہ غیروں کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا، اللہ تعالیٰ کاروبار چلانے والا، اللہ تعالیٰ نفع دینے والا، اللہ تعالیٰ نقصان دینے والا، لیکن جو مشرک ہوتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی خدائی کو مختلف چیزوں میں ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سرسوتی ہے، ایجوکیشن کی دیوی ہے، یہ تارے ہیں، یہ فلاں کرنے والے ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ بارش دینے والے ہیں، یہ کاروبار کے اندر یہ بھوانی، شنکر بھوانی ایک دیوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب کر کر کہتے ہیں کاروبار کے اندر برکت دینا اور کاروبار کے اندر روزی دینا، وسعت دینا، یہ اس کا کام ہے۔ میں کہنے کا مطلب یہ مسلمان جس سماج، جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں رہتا ہے، اسلام اگر اس کا مضبوط نہ ہو، عقائد اس کے مضبوط نہ ہو، علماء سے اس کا تعلق نہ ہو، مشائخ سے اس کا تعلق نہ ہو، کیا علماء سے تعلق ہے، کیا مشائخ سے تعلق ہے،
ایک جمعہ کے اندر جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں، قرآن کے تذکرے ہوتے ہیں، حدیث کے تذکرے ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا کتنا فیصد طبقہ اس کو سننے کے لیے آتا ہے؟ ایک جمعہ کے اسٹیج کے علاوہ مجھے یہ بتائیں، ہفتے کے 7 دنوں کے اندر، مہینے کے سال کے 12 مہینوں کے اندر، دن کے 24 گھنٹوں کے اندر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے ایمان کی بیٹری چارج ہو رہی ہے، آپ کے ایمان کے آگ کو حرارت مل رہی ہے اور اس کو فیول مل رہا ہے، اس کو تیل مل رہا ہے، اس کو پیٹرول مل رہا ہے؟ آپ کی انفرادی نمازوں سے، آپ کی تلاوت سے، آپ کے ذکر سے، آپ کے پیر جمعرات کے روزوں سے، آپ کے عمرہ کرنے سے، آپ کے حج کرنے سے، آپ کے صدقہ دینے سے، آپ کے خیرات کرنے سے کیا ایمان کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے؟ حج سے آنے والے غیر محرم عورتوں کے گلے نہیں لگ رہے ہیں، حج سے آنے والے اخباروں کے اندر اپنی تصویریں شائع نہیں کر رہے ہیں، حج سے آنے والے جدہ کے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ کے ایئرپورٹوں کے اندر سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر کیا جدہ ایئرپورٹ کے پیشاب کی نالی کے اندر نہیں ڈال رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ جہاں محبت وحی ہے، جبریل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے، قرآن نازل ہوا کرتا تھا، نبی کے روضے پر حاضری دے کر آیا، عرفات میں حاضری دے کر آیا، مینا میں حاضری دے کر آیا، مزدلفہ میں حاضری دے کر آیا، اللہ کے کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا، مینا کے اندر حاضری دی، صفا مروہ کی صحیح کی، زمزم کو پیا، اور سوالات پیغمبروں کی سنت چہرے سے اکھیڑ کر پیشاب کی نالی میں ڈال رہا ہے کہ کہیں اس کشکشی داڑھی کے ساتھ اگر ہندوستان کے ایئرپورٹ میں، بمبئی کے ایئرپورٹ میں، بنگلور کے ایئرپورٹ میں اتروں گا تو لوگ کہیں گے یہ بیمار کا چہرہ لے کر کیسے آ گیا؟ ایمان بنا یا ایمان کا جنازہ نکلا؟ یہ علماء کی مجلس، یہ جمعہ کی مجلس، یہاں ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ مدرسے وہ اس لیے ہیں کہ باپ مرے ایک بکرا دے دیا جائے، ماں مرے بچوں کو کھانا کھلا دیا جائے، وہ اس لیے ہیں کہ ولیمے میں کھانا بچے، شکرانے میں کھانا بچے، نکاح میں کھانا بچے، گھر کی ٹھنڈک میں کھانا بچے، بچے ہوئے کھانے کو مہمانان رسول کے حوالے کر دے۔ کون پہلے یاد کرتا ہے؟ گھر میں بہو آ رہی ہے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، دنیا بھر کے کتے ہڈیاں توڑ رہے ہیں، چلو مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا لیں۔ بات نکلتے ہوئے دور چلی جائے گی، ہمارے عناوین ادھورے رہ جائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، سماج اور سوسائٹی کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں جانے انجانے کے اندر، ایک قبیلے کے لوگ، ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب والے طور طریقوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ محرم الحرام عاشورہ ابھی نہ گزرا، اس عاشورے کے اندر کھچڑا تو بتایا ہوگا، یہ کھچڑا کہاں سے آیا تھا؟ یہ کس چور دروازے سے داخل ہوا تھا؟ یہ رجب کے مہینے کے اندر تندوری کی فاتحہ یہ کون سے چور دروازے سے داخل ہوئی تھی؟ یہ تو شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کیا کرتے ہیں، حضرت حسین کے دشمن کیا کرتے ہیں۔ مسلمان ہو اور نماز چھوڑے، مسلمان ہو داڑھی مڈائے، مسلمان عورت ہو اپنے چہرے کو کھلا رکھے، مسلمان ہو اور سود کھائے، مسلمان ہو اور رشوت لے، مسلمان ہو اور حرام کھائے، مسلمان ہو اور دنیا کی پوجا کرے، مسلمان ہو مال کی پوجا کرے، مسلمان ہو گورو کا غلام رہے، مسلمان ہو اولاد کا پجاری رہے، مسلمان ہو زمین و مکان کا پجاری رہے، کیا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ آشا وکلا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ملک چل رہا ہے اس دن مسلمان اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ بچے گا وہ جو علماء کی مجلسوں سے جڑا رہے گا، جو جمعہ سے جڑا رہے گا، جو خانقاہوں سے جڑا رہے گا، جو شیوخ سے جڑا رہے گا، جو مدارس سے جڑا رہے گا، جو مساجد سے جڑا رہے گا،
جو قرآن سے جڑا رہے گا، جو حدیث سے جڑا رہے گا، ورنہ تباہ اور برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار۔ سب کیوں صاحب پورا رمضان 30 روزے رکھ کر عید الفطر کی صبح میں 1.25 آدمی مسجد میں کیوں رہتے ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ کوئی اوٹی چلا گیا، کوئی کشمیر چلا گیا، کوئی کنیا کماری چلا گیا، کوئی دیہاتوں میں چلا گیا، کوئی بمبئی چلا گیا، اور کوئی پکنک کے لیے چلا گیا، کوئی سنیما دیکھنے چلا گیا۔ رمضان کے روزے نے یہی بتایا تھا کہ 30 روزے رکھنے کے بعد زنا کرنے کے لیے جاؤ، 30 روزے رکھنے کے بعد حرام کاری کے اڈوں کے اندر جاؤ، کلام پاک کے 30 پارے تراویح میں سننے کے بعد، ساخ راتوں کو منانے کے بعد، شب قدر کو پانے کے بعد، لیلۃ الجائزہ کو پانے کے بعد، اعتکاف کو پانے کے بعد، سحری کی رحمتوں کو پانے کے بعد، افطاری کی برکتوں کو پانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے مہمان رمضان کے مہینے کے گزارنے کے بعد، کیا اس کی تعلیم یہی تھی کہ رنڈی خانوں کو آباد کیا جائے، جوے خانے کو آباد کیا جائے، سنیما گھر کو آباد کیا جائے؟ تقویٰ نہ ہو رمضان کے روزے بھی کام نہیں دیتے، حج بھی کام نہیں دیتا، عمرہ بھی کام نہیں دیتا۔ سب کچھ تھا، مکہ تھا، مدینہ تھا، مطاف تھا، حجر اسود تھا، صفا مروہ تھا، مینا تھا، مزدلفہ تھا، عرفات تھا۔ اللہ نے کلام کیوں نازل کیا؟ لوگوں کو کہتے مینا سے عبرت حاصل کر لو، طواف کر کے ہدایت یافتہ بن جاؤ، حجر اسود کو چھو کر جنتی بن جاؤ۔ پیغمبر کو کیوں نازل کیا گیا؟ طائف کے واقعے سے کیوں گزارا گیا؟ اور شیخ ابی طالب کی زندگی سے کیوں گزارا گیا؟ اوجڑی کیوں ڈالی گئی؟ شاعر کیوں کہا گیا؟ کاہن کیوں کہا گیا؟ مجنون کیوں کہا گیا؟ اور جادوگر کیوں کہا گیا؟ کاہن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ہدایت کا ملنا اللہ تعالیٰ کے دستور اور اصول میں نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے عورت کو عزت دی، عصمت کی چادر دی، عفت اور پاک دامنی کی چادر دی۔ ماحول جب بنتا ہے، حضرت جس عرب کے ماحول کے اندر لڑکی کو زندہ دور کیا جاتا تھا، جس عرب کے ماحول کے اندر عورت کو عیب دار سمجھا جاتا تھا، جس عرب کے ماحول کے اندر باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ بیوی کو ترکے میں وراثت میں تقسیم کر کر اولاد اس کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی، یہی وہ عرب کا ماحول تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، عورت سفر شریف بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ سفر شریف 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر، ایک اور آدھا کلومیٹر بڑھا لیا جائے، اتنا بڑا سفر تنہا نہیں کر سکتی۔ یمن سے مدینہ طیبہ کا جو سفر ہے وہ کئی 100 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یمن سے ایک عورت نکلتی ہے، ہاتھ کے اندر زیور رہتا ہے، ایسے اچھالتی ہوئی یمن سے نکل کر مدینہ طیبہ آتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کو اطلاع ہوئی یہ عورت سفر کر کے تنہا آئی، آپ نے ڈانٹا، آپ نے کہا بغیر محرم اب جو ہے اس حکومت کی نحوست یہ ہے کہ اس کو مسلمان عورتوں کے طلاق کی فکر ہے، مسلمان عورتوں کے گھر میں گھٹنے کی فکر ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ مسلمان عورت کو برقع پہنایا جا رہا ہے، اور میڈیا کے اندر اس کو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ طالبانی برقعے کی چادر میں عورت کو گھٹ گھٹ کر اسے مرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج کی مسلم عورت کو، آج کی متقی عورت کو، آج کی پرہیزگار عورت کو، آج کی وقت کی سمیہ کو، آج کی وقت کی فاطمہ کو، آج کی وقت کی زینب کو، آج کی وقت کی رقیہ کو، اور آج کی امت کی بیٹی کو، نیککار بیٹی کو جب کوئی اعتراض نہیں، جہاں حکومت نے بڑے بڑے شہروں میٹرو شہروں کے اندر عورتوں کے عزت و آبرو کے نیلام گھر لگے ہیں، جہاں 50-50 روپے کے اندر عورت کی عزت و آبرو لوٹی جاتی ہے، عورت کی عزت کا سودا کیا جاتا ہے اور اس کے جسم کا کھلواڑا کیا جاتا ہے کوئی مائیکا لال اس ہندوستان کی دھرتی میں جہاں
सीता को देवी बनाकर पूजा जाता है एक तरफ, तो दूसरी तरफ कोई 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार हाई होटल कोई एक बताए जहां औरत की इज्जत आबरू का खिलवाड़ा ना किया जाता हो। इसकी फिक्र नहीं। इसको तलाक दे क्यों दिया जा रहा है, इसको तलाक के बाद नान नफका से क्यों महरूम किया जा रहा है, और इसको पर्दे में क्यों रखा जा रहा है, इसको शबराम अली की मंदिर की तरह मस्जिदों के अंदर आने से क्यों रोका जा रहा है, इसको ईदगाहों में आने से क्यों रोका जा रहा है, ये इनको फिक्र है। इनकी फिक्र नहीं कि गली कोचों के अंदर मी टू मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, जमीन से लेकर सातवें आसमान तक, अल्लाह के अर्श तक, तहतुस सरा जो जमीन का निचला हिस्सा है, अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर, अल्लाह की कसम खाकर, फरिश्तों को गवाह बनाकर, मिंबर रसूल पर दिन के उजाले में बवांगे दुआल अलल ऐलान सीना ठोक कर मैं ये कहता हूँ कि तुमने जब ये बात कही कि मीटू मेरी इज्जत भी लूटी, मेरी इज्जत भी लूटी, कोई फहरिस्त बताओ कि जिसके अंदर किसी मुसलमान औरत की इज्जत आबरू लुटी हो, जिससे हजरत फातिमा का दुपट्टे को अपनाया हो, जिससे हजरत खुदैजा की इज्जत की चादर को अपनाई हो, जिसने नबी के घराने की इज्जत और पाकदामनी और शर्म हया को अपनाया हो, खुदावंद कुद्दूस इज्जत और जलालत की कसम, जिन्होंने फैशन के नाम पर, जिन्होंने मॉडर्न के नाम पर, जिन्होंने मुसावात के नाम पर, जिन्होंने मर्द औरत को एक होने के नाम पर औरत को चादर से निकाला, औरत को घर से निकाला, इसलिए इनको दिल का ज़िना की तस्कीन नहीं मिलती थी। इनको आंखों से देखकर, अपनी औरत को देख देख कर ये थक चुके थे। औरत को बाजार में लाकर, एयर होस्टेस बनाकर, उसको सेक्रेटरी बनाकर, उसको सेल्स गर्ल बनाकर आज ये नौबत कर दी कि शराब की कोई बोतल उस वक्त तक फरोख्त नहीं होती जब तक कि उसके अंदर किसी नंगी औरत की तस्वीर को चिपका न किया जाए। बैतुल खला का ब्रश जो टॉयलेट के अंदर रखा जाता है, जिसको मां बनाकर शरीयत से सम्मान दिया, इज्जत दी, कहा कि इसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है, जिसको बेटी बनाकर कहा ये तुम्हारी उंगलियां पकड़कर जन्नत के अंदर ले जाएगी, और जिसके बारे में कहा कि जिसने 3, 2, 1 लड़कियों को पाला, सहाबी ने कहा अगर किसी का हमल हालत लड़की यानी लड़की का हमल था और वो गिर गया तो आपने फरमाया वो गिरा हुआ हमल भी लड़की का माँ बाप को जन्नत के अंदर ले जाएगा। जिसने इज्जत दी, आज इस इस्लामी अहकामात के को शक और शुबात के नजर से देखा जा रहा है। क्यों बुरक़े में रखा जा रहा है, क्यों मस्जिद को नहीं लाया जा रहा है, क्यों हज बैतुल्लाह के अंदर बगैर महरम के जा नहीं सकती। इस्लाम मुसलमान दुश्मन हुकूमत ने फरमान जारी किया कि अब कोई औरत हज बैतुल्लाह में, उम्रे में महरम का साथ रखना कोई जरूरी नहीं। इस शहर बेंगलोर से 35 खवातीन ने वो जुर्रत की। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ये कहेंगे कि जिन लोगों ने तुमको फतवा दिया कि बगैर महरम के तुम घर से निकलो, चाहो उन्हीं के पास हज का सवाब ले लो और उम्रे का सवाब ले लो। है इनके भाई के लाल के अंदर हिम्मत कि वो हज का सवाब दे। वो खुद जहन्नमी कुत्ते और जहन्नमी ईंधन और जहन्नम का लहू और जहन्नम का पीने वाले, वो कैसे इन लोगों को हज का सवाब दे पाएंगे, उम्रे का सवाब दे पाएंगे। आज अगर ये मुहिम निकाली जाए, एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी चेक होता है, मुसलमानों गैरों की तहजीब, गैरों के कल्चर, अमेरिका का माशरा, अरब यूरोप की तहजीब और कल्चर बज़ाहिर देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आज खुद उनके बोए हुए दरख्तों को काट कर उनके मुंह के अंदर आग लग रही है। उन्होंने जिस औरत को घर से निकाला था, जो औरत यमन से मदीने तैयबा तने तन्हा गई थी और जेवरात को रास्ते के अंदर उछालती हुई गई थी, अगर के उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें डांटा, बगैर महरम के तुमको सफर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंस्पेक्शन करना चाहते थे, इस्लामी हुकूमत का मायना करना चाहते थे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ऐ मेरी बहन,
جب یمن سے نکلی اور مدینہ طیبہ آئی، کئی دنوں کا فاصلہ، کئی راتوں کا فاصلہ، آبادی سے بھی گزرے ہوں گی، بیابان سے گزری ہوں گی، جنگلوں سے گزری ہوں گی، پہاڑوں سے گزری ہوں گی۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اس یمن سے مدینہ طیبہ کے سفر میں کیا کسی نے تمہارے مال پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی؟ تو اس خاتون نے کہا، اے عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، میرے پیدا کرنے والے کی عزت و جلالت کی قسم، مال پر ڈاکہ ڈالنا، مال پر حفظ و حفظ کی نگاہ ڈالنا تو دور کی بات، میرے اللہ کی، میرے رب کی، میرے پیدا کرنے والے کی عزت و جلالت کی قسم، کسی نے نگاہ تک اٹھا کر میرے چہرے کو نہیں دیکھا۔ ماحول جب اسلامی بنا، شرم کا بنا، عصمت کا بنا، عفت کا بنا، پاک دامنی کا بنا، ایک عورت یمن سے لے کر مدینہ طیبہ آتی ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ماحول جب عصمت کا، شرم کا، حیا کا ہوتا ہے، ایک عورت غامریہ، جس کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر ایک زنا کرنے والا نوجوان مل جاتا ہے۔ اس کا ڈاٹا معلوم کرنا ہو، ڈاکٹروں سے معلوم کرو، حکیموں سے معلوم کرو، حمل گرانے والے، حمل کو صاف کرنے والے، عورتوں کے پیٹ پاک کرنے والے جو نرسنگ ہوم ہیں، ان کو جا کر معلوم کرو کہ مسلم، ہم کو غیروں سے کیا شکوہ، ہم کو غیروں سے کیا شکایت۔ کتنی مسلم عورتیں جو لیبر کے کام کو جا رہی ہیں، جو گارمنٹس کے کام کو جا رہی ہیں، جو گھر سے باہر نکلی 1400 سال پہلے اللہ کے قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورت تو گھر کی بیوی ہے، تو گھر کی جو ہے شہنشاہ ہے، تیرے سر پر عزت، عصمت، عفت اور پاک دامنی کا تاج جو ہے پہنایا گیا ہے۔ تو اس لیے نہیں کہ شرابیوں کے سامنے تو شراب کو پیش کرے، ڈانس کرے، تو ان کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرے، زمین سے 35-40 ہزار فٹ کے اوپر ہوائی جہاز کے اندر تو کافروں، مشرکوں، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، قرآن کے دشمن، حدیث کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن کی تو خدمت کرے۔ اس لیے تو نہیں پیدا کی گئی ہے، تو اس لیے نہیں پیدا کی گئی کہ تو پھولوں کو مٹکائے، اس لیے نہیں تو پیدا کی گئی اپنے سینوں کو گھمائے، اس لیے نہیں تو پیدا کی گئی اپنے پاخانے کی جگہ کو گھمائے، اس لیے نہیں تو پیدا کی گئی اپنی شرمگاہ کو اچھالے، اس لیے نہیں پیدا کی گئی کہ اپنے جسم کو سیکسی بنا کر، گندے کپڑے پہنا کر لوگوں کو، گلی میں پھرنے والے کتوں کو اور سوروں کو زنا کی دعوت دے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو اپنے گھر کے اندر شہنشاہ بن کر، اپنے گھر کے اندر ماں بن کر، بیٹی بن کر، بہو بن کر، بہن بن کر ایک عزت کی زندگی گزارے۔ لاری چلانا تیرا کام نہیں ہے، فلیٹ کے اندر کیپٹن بننا تیرا کام نہیں ہے۔ مرد مزدوری کرے گا، غلامی کرے گا، پتھر پھوڑے گا، زمین پھوڑے گا اور تیرے چرنوں میں، تیرے آنچل میں لا کر تیری روٹی کو دے گا۔ بہانا نے نکالا، اب انجام کیا ہوا؟ می ٹو، می ٹو۔ 1 گھنٹے کے اندر 25 لاکھ وہ عورتیں جن کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے اور جن کو معلوم ہے کہ صاحب انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، گلی کی یہاں بیٹھے ہوئے عوام ہیں، ان میں سے کتنی عورتیں جانتی ہیں کہ واٹس ایپ کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے، ٹویٹر کیا ہوتا ہے؟ جو جاننے والی تھی 1 گھنٹے کے اندر 25 لاکھ۔ خدا مند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اس پردے کے اندر، اس عصمت کی چادر کے اندر، اس عفت اور پاک دامنی کی چادر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ رحمتیں رکھی ہیں، وہ برکتیں رکھی ہیں۔ ایئرپورٹ کے اندر سیکورٹی چیک ہوتا ہے جس کے اندر مردوں کو الگ قطار میں جانا پڑتا ہے، لیڈیز کے لیے لیڈیز جو ہے آفیسر ان کی جو ہے چیک کرتی ہے، تو ان کو پاسپورٹ اور آئی ڈی کے اندر موافقت پیدا کرنے کے لیے، ٹیلی کرنے کے لیے جب ان کے چہرے سے جو ہے نقاب کو ہٹایا جاتا ہے، خداوند قدوس عزت و جلالت کی قسم، وہ سیکورٹی آفیسر بے ساختہ کہتی ہے
وہ سبحان اللہ تو نہیں کہہ سکتی، وہ ماشاء اللہ تو نہیں کہہ سکتی، وہ اپنی زبان سے اس کا ترجمہ ضرور کرتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کا۔ اللہ نے بھگوان نے تمہارے چہرے پر کیا پرکاش دے رکھا ہے، کیا روشنی دے رکھی ہے، اور پھر اس کے دل میں صدمہ ہوتا ہے اس عصبیت کے زمانے میں، اس کفر کی اندھیری کے زمانے میں، اس اسلام مسلمان دشمنی کے زمانے میں اس کے زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کاش اللہ تبارک تعالیٰ اس پردے کی دولت سے مجھے بھی مالا مال کیا ہوتا۔ اس پردے نے عزت دی، چہرے کے نور کو بڑھایا، مقام کو بڑھایا۔ مسلمانوں ایک تحریک چلاؤ اپنی خواتین کے ذریعے سے، اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بہوؤں کے ذریعے سے میٹو، لیکن یہ وہ میٹو نہیں ہوگا کہ میرے آنچل کو چھیڑا گیا، یہ وہ میٹو نہیں ہوگا میری عزت و آبرو کو لوٹا گیا، یہ میٹو وہ نہیں ہوگا کہ میرے اوپر جملے کسے گئے، یہ وہ میٹو نہیں ہوگا کہ میرے جسم کا کھلواڑا بنایا گیا، یہ میٹو وہ نہیں ہوگا کہ جنسی استحصال کیا گیا، یہ میٹو وہ ہوگا کہ اس برقعے کے نتیجے میں، اس برقعے کی برکت سے، فاطمہ کی بیٹی ہونے کی برکت سے، خدیجہ کی نسبت کی برکت سے، رقیہ کی برکت کی نسبت کی برکت سے، ازواج مطہرات کی نسبت کی برکت سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، اولیاء، اقطاب، ابدال، بزرگان دین کی تعلیمات کی برکت کے نتیجے سے میری عزت کا لٹا، میرے گالوں کو چھونا، مجھے کس کرنا، مجھے بوسہ دینا، مجھے زنا کی دعوت دینا، مجھے حرام کاری کی دعوت دینا، میٹو ہاں میرے ساتھ یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کی برکت سے، نبی کی گھرانے کی برکت سے، فاطمہ کے دوپٹے کی برکت سے، خدیجہ کی شرم حیا کی برکت سے، پیدائش سے لے کر اس وقت تک کسی غیر محرم نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ اس میٹو کی مہم چلاؤ۔ ہاں میٹو میری عزت بھی بچی، میری عزت بھی بچی، انشاءاللہ عزت کے لٹیرے اپنی پیشاب کے اندر ڈوب کر مر جائیں گے کہ ہم نے کس پردے پر تنقید کی تھی، ہم نے کس شرم و حیا پر تنقید کی تھی، اور ہم نے کلام پاک کے سورہ نور کے کس آیتوں پر ہم نے تنقید کی تھی۔ شرم اور حیا کی وہ تعلیم اسلام دیتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ کہا گیا یقیناً عورت کی آواز اگرچہ کہ پردہ نہیں ہے، آپ گھر کو جا کر کالنگ بیل دبائی، آپ نے فون کیا اور گھر کا مرد ٹوائلٹ گیا ہوا ہے، حمام خانہ گیا ہوا ہے، ضروری بات ہے، خاتون اٹھا سکتی ہے، بہن اٹھا سکتی ہے، بیٹی اٹھا سکتی ہے، اور یہ کہہ سکتی ہے کہ 5 منٹ کے بعد آپ فون کیجئے، ابو جی گھر میں نہیں ہے، ہمارے خامن اس وقت جو ہے ٹوائلٹ گئے ہوئے ہیں، حمام خانہ گئے ہوئے ہیں، یا بیٹی، یہ اگرچہ کے ادھیکار دیا گیا مجبوری کے اندر، لیکن قرآن نے کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ عورت کو حکم دیا بصورت مجبوری اگر کسی غیر محرم سے بات بھی کرے تو اپنی بات کے اندر لچک پیدا نہ کرے، مٹھاس پیدا نہ کرے، بھونڈا انداز اپنا ہے، نہیں گھر میں تمہیں بعد میں بات کرو، یہ ضرور اس کے لیے ایک ہنر کی بات ہے، اپنی نرم اور نازک لہجے کا استعمال نہ کرے۔ اذان کا کیا مقام ہے، اقامت کا کیا مقام ہے، امامت کا کیا مقام ہے، مسجد کے صف اول کا کیا مقام ہے، اور کیا شریعت مطہرہ نے عورت کو اذان کی اجازت دی، عورت کو اقامت کی اجازت دی، عورت کو صف اول میں نماز پڑھنے کی اجازت دی؟ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک عورتیں مسجد کے اندر آیا کرتی تھی، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، وہ خلفاء راشدین کا زمانہ تھا، انٹرنیٹ ابھی نہیں آیا تھا، سنیما گھر اوپن نہیں ہوا تھا، لچے کپڑے، بے حیائی کے کپڑے، زنا کو دعوت دینے والے کپڑے ابھی بازار کے اندر نہیں آئے تھے، ابھی وہ برقع نہیں بنا تھا جو سینے کی پیمائش کو بیان کرنے والا، پاخانے کی جگہ کی ناپ کو بیان کرنے والا، کمر کے ناپ کو بیان کرنے والا، ابھی واٹس ایپ نہیں آیا تھا، ابھی میل نہیں آیا تھا، ابھی چیٹنگ نہیں آئی تھی، ابھی جو ہے انٹرنیٹ نہیں آیا تھا، ابھی فون کا سسٹم نہیں تھا۔ ایسے زمانے میں عمر الخطاب نے کہا میں فتنہ دیکھ رہا ہوں، فتنے سے بچنے کے لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں بھی، گھر کے اندر مختلف حصے ہوتے ہیں، ایک سامنے والا کمرہ
ایک ملاقاتی روم، ایک ڈائننگ ہال، ایک کچن. شریعت نے کہا گھر کے گڑھے میں، گھر کا وہ حصہ جس میں عام طور پر سال کے 12 مہینوں میں کوئی جاتا نہیں، عورت اس حصے کے اندر نماز پڑھے. اب حرمین شریفین کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ، کون اللہ کے کعبے میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا؟ مسجد الحرام میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا، ریاض الجنہ میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا. اب وہاں حرمین کے علماء اس بات کی کوشش کر رہے ہیں اللہ 1 لاکھ کا ثواب اور 50,000 کا ثواب عورت کو اس کے ہوٹل کے کمرے میں دے دے گا. وہ حرم میں نہ آئے، وہ موبائل نہ کرے، وہ غیر مردوں سے ٹکر نہ لے. ایک عورت 3 آدمیوں کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے. ایک عورت 3 آدمیوں کے نماز کو فاسد کر دیتی ہے. جو دائیں لگ کر کھڑے، جو بائیں لگ کر کھڑے، اور جو پیچھے ہے، پیچھے والا بھی سامنے عورت کو دیکھ رہا ہے. جو دائیں طرف رائٹ سائڈ ہے وہ بھی اس کو لگا ہوا ہے، جو بائیں ہے وہ بھی لگا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، وہ زمانہ فتنوں سے الگ تھا اور شر سے دور کا زمانہ تھا. سامنے والے کو کہا گیا کہ اس کی نماز محفوظ ہے. میں تو کہوں گا وہ رکوع سجدے میں جھانک کر دیکھے گا کہ میرے پیچھے جو عورت کھڑی ہے کس عمر کی گڑیا کھڑی ہوئی ہے. آج کے زمانے میں اس کی بھی نماز چلی جائے گی. ظاہری اعتبار سے یہ فتویٰ دیا جائے گا. جیسے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا عورت کے لیے اور لڑکیوں کے لیے پردہ بلوغت کے بعد ہے، لیکن زمانے کے اندر فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے، بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، 5-6 سال کی بچیوں کو غیر محرموں سے پردہ کرانا چاہیے. یہ جو گود میں بٹھاتا ہے ماما، چاچا، چچیرا بھائی، مولیرا بھائی، کزن، فلاں، اس کی نیت پاک نہیں ہے. 7 سال کی بچی کے آبرو لٹ رہی ہے، نہیں لٹ رہی ہے. 1 سال کی بچی کی عزت و آبرو لٹ رہی ہے، نہیں لٹ رہی ہے. گندے گندے کپڑے پہناؤ گے، اس کا سینہ دکھاؤ گے، اسے اونچا فراق پہناؤ گے، اسے جھوٹی چڈی تنگ پہنا کر شرمگاہ اس کو دکھاؤ گے، وہ کون سا خبیث کتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرد ایک عورت ہوتے ہیں تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو نیٹ ورکنگ کا کام کرتا ہے. یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو حدیث کو نہیں جانتے. یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی تعلیمات کو پہچانا نہیں. آگ بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، آگ بھی ہے، دیا سلائی بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، ماچس بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آگ نہ لگے. ہم جنسی کی اجازت کس نے دی؟ مرد سے بدکاری کرتا دارالعلوم نے دی، حکومت نے دی. یہ کس نے اجازت دی کہ خامن اور بیوی، خامن اپنی مرضی سے کسی اور عورت کے ساتھ سمبند بنا سکتا ہے، بیوی اپنی مرضی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ کسی کے بسترے کی زینت بن سکتی ہے. طلاق کی فکر ان کو ہے، حلالہ کی فکر ان کو ہے، بیوہ عورت کی فکر ان کو ہے. دوسری شادی اگر حلال طریقے سے شریعت کے دائرے میں کر رہا ہے تو ان کے پیٹ کے اندر مروڑے اٹھ رہے ہیں. یہ کس نے اجازت دی؟ مرد کے ساتھ کتوں کا کام کر سکتا ہے. کتے بھی وہ کام نہیں کرتے، سور بھی وہ کام نہیں کرتا. کس حکومت نے یہ ایجنڈا پاس کیا؟ ایک طرف بے حیائی کی تعلیم. ایک زمانہ وہ تھا کہ غیر مسلم عورت ہندوستان کی شرم و حیا. سیتا جب گزر گئی اگنی پرکشا سے، یہ سب وہ جو حالات آئے تو جو لکشمن تھا، رام کا جو بھائی تھا، اس کو کہا گیا کہ آپ اس کے گلے کے اندر مالا ڈالیں. تو ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا تمدن، جو اس نے نہیں پہچانا کہ سیتا کون ہے، جبکہ سیتا کی سیکورٹی کے اندر یہ لگا ہوا تھا. ساتھیوں نے کہا تم اتنے سال اس کی سیکورٹی میں لگے رہے، تو اس نے بھگوان کی قسم کھا کر کہا کہ اتنے سالوں میں ایک مرتبہ بھی میں سیتا کے چہرے کو بری نظر سے نہیں دیکھا. میں پہچانتا ہی کہ ان عورتوں میں سیتا کون ہے. لیکن برا ہو امریکی تہذیب کا، انگریزی تہذیب کا، برا ہو فلموں کا، ناٹکوں کا، اس نے پردے کو ٹائٹ کیا، اس نے دوپٹہ ہٹایا، اس نے یو ٹائپ کی چولی سلوائی، اس نے اونچی چولی سلوائی. پہلے غیر مسلم عورت بھی یہاں گٹھوں تک چولی پہنا کرتی تھی. عزت آبرو کا تعلق
مسلمانوں کے دھرم سے نہیں ہے، عورتوں کی ذات سے تھا، اس کو ہٹا کر لایا بازار میں، اور آج جب اس کی عزت نیلام ہو رہی ہے اور بڑے بڑے فلم اسٹار، ریکھا ایک فلم اسٹار ہے، مجھے نام نہیں لینا چاہیے، میں نے بصورت مجبوری نام لیا، جو عورتیں اپنی عزت، عفت، پاک دامنی، سیتا دیوی کی بات کرتے ہیں، یہ ریکھا نے کہا جو فلمی ہیروئن ہے، یہ دارالعلوم کے مفتی نے اور بریلی کے مفتی نے یہ بات نہیں کہی، اس نے کہا کہ ان کو فلمی لائن میں قدم ہی رکھنا نہیں چاہیے۔ شوبھا ڈے ایک مشہور جرنلسٹ ہے، اس نے بھی یہ بات کہی کہ جو لوگ ہوا بازی یعنی ایئرپورٹ کی ڈیوٹی میں، فلائٹ کی ڈیوٹی میں، کیپٹن کی ڈیوٹی میں، ایئر ہوسٹس کی ڈیوٹی میں، اور فلمی لائن کی ڈیوٹی میں، اور ہوٹلوں کی لائن کی ڈیوٹی کی بات کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بچی رہے، ان کو چاہیے کہ اس میدان کے اندر قدم ہی نہ رکھے، بھیک مانگ کر کھا لے۔ شوبھا ڈے نے یہ بات کہی، کیسے ہو سکتا ہے؟ پیٹرول بھی ہے، آگ بھی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ صاف اس کے اندر آگ نہ لگے، پیٹرول نہ جلے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شرم والا، حیا والا، عصمت، عفت اور پاک دامنی والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ زوجہ مطہرہ پردے میں تھی، کہیں گئی ہوئی ہوں گی، پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او خبردار، یہ کوئی دوسری عورت نہیں، غیر محرم عورت نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، آپ نبیوں کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سرکار مدینہ ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں تو تم خاموش رہ جاؤ گے، اور یہاں سے جب نکلو گے تو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی تو تعلیم دیتے ہیں اور پردے کی تعلیم دیتے ہیں، خدا جانے وہ عورت جو پردے میں تھی وہ محرم تھی، غیر محرم تھی۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کا پردہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا۔ یہ شرم و حیا کی تعلیم آج مسلمانوں سے رخصت ہو رہی ہے، آج مسلم عورتوں سے رخصت ہو رہی ہے۔ آپ عید کے موقع پر یا برتھ ڈے ہو یا اینیورسری ہو یا شکرانہ ہو یا بقرعید ہو یا عید الفطر ہو یا محرم ہو، کس قسم کے کپڑے آپ سلا کر دے رہے ہیں؟ آپ کی شرم کو کیا ہو گیا؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت کی بیٹی، نبی کی باندھی، فاطمہ نام رکھنے والی، رقیہ نام رکھنے والی، زینب نام رکھنے والی، کوثر نام رکھنے والی، ام ہانی نام رکھنے والی، عائشہ نام رکھنے والی، کل میٹو مہم کے اندر یہ کہے ہاں میری بھی عزت کا کھلواڑا کیا گیا؟ اللہ وہ وقت آنے سے پہلے ان عورتوں کے جنازے نکال دے، ان گھروں کو نیست و نابود کر دے۔ اسلام کی بدنامی کے لیے کیا کچھ کم باقی تھا کہ جو آپ کی عورتیں اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہیں؟ دیکھیے لیلا مجنون کی کہانی، شیری فرحات کی کہانی، یہ آج کی کہانی، 100 سال پہلے کی کہانی۔ مرد عورت کے اندر محبت کا ہونا، معاشقے کا ہونا ایک فطری بات ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا، یہاں سے جمعہ کے جانے کے بعد اپنی بیگمات کے ذریعے سے، اپنی بہنوں کے ذریعے سے، اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے آپ ٹویٹر کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر یہ ہیش میٹو اور اس کے آگے لکھے ہاں سرکار مدینہ کے صدقے میں میری عزت محفوظ رہی، میری آبرو محفوظ رہی، میری عمر 80 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، بچپنے سے پیدائش سے لے کر اب تک کسی نے مجھے گھور کر نہیں دیکھا، میری آبرو محفوظ ہے نبی کے جوتوں کے صدقے میں۔ اس مہم کو آپ چلائے، میری ریکویسٹ ہے، میں بھی کوشش کروں گا۔ تو یہ اس کو معاشقے کی جو رسم ہے وہ آج کی رسم نہیں ہے۔ لیلا مجنون، شیری فرحات، یہ سب آج کے قصے ہیں، ہندوستان کے اندر بھی یہ قصے ہو رہے ہیں، لیکن عصبیت کی چشمہ لگانے والے اس کو بھی جہاد سے جوڑ رہے ہیں، اسے بھی اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ، مسلمانوں کو بیکورڈ میں لانے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھلا ہو NIA جو ایجنسی ہے اس نے کیرلا کے اندر ہادیہ وغیرہ کا جو کیسز ہوا اس میں اس نے تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد پتہ لگا ایک عام محبت ہے
اس کے اندر کوئی لو جہاد والا معاملہ نہیں، اور زبردستی کسی کو مسلمان بنا کر اسلام کے اندر داخل کرنے کا معاملہ نہیں۔ اگر ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں مسلمان ہو کر لڑکوں کے عشق بھرنے میں پھنس رہی ہیں، تو دوسری طرف باغپت جیسا علاقہ جو دیوبند کے قریب ہے، مظفر نگر کے قریب ہے، سہارنپور کے قریب ہے، علماء کا گڑھ ہے، مدارس کا گڑھ ہے، مکاتب کا گڑھ ہے، قرآن اور حدیث کی صدائیں 24 گھنٹے جہاں لگائی جاتی ہیں، ایسے باغپت علاقے کے اندر 21 لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ اس کو کون بیان کرے گا؟ تو جہاں یہ قبریں ہیں وہاں وہ بھی قبریں ہیں۔ بی جے پی کے اندر شاہ نواز سے لے کر مختار عباس نقوی سے لے کر سکندر بخت سے لے کر جمج اکبر جو میٹو کے مہم کے جال کے اندر پھنس گیا، اس کو لے کر کتنے افراد ہیں جنہوں نے ہندو عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا اور مسلمان بنے نہیں بنے ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن کیا اس کو لو جہاد کا نام دیا جائے گا؟ لیکن یہ ہے اسلام مسلمان دشمن ساتھ میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، جہاں ذرا سا موقع ہو تو وہاں دستے سے سام دسنے کی کوشش کرتا ہے اور بچو ڈنک مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان محبتوں کے پتانے کو وہ جہاد سے، اسلام سے اور زبردستی اسلام میں لانے کی ظاہر سی بات ہے۔ جب ایک لڑکا اس ہندو سے محبت کرے گا اور وہ رجسٹر میرج کرے گا، وہ اس سے مجامعت کرے گا، مباشرت کرے گا، کون چاہے گا کہ ہندو عورت کے ساتھ اور ہندو عورت کے پیٹ سے اس کی نسل پیدا ہو؟ وہ کوشش کرے گا، وہ داڑھی منڈا ہو، وہ بے نمازی ہو، وہ فاسق ہو، وہ فاجر ہو، وہ کوشش کرے گا کہ بھئی وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اس کے اندر لو جہاد کا کیا معاملہ ہے؟ بھلا ہو ہندوستان کی ایجنسی کا، اس نے کیرلا کے جو ہادیہ کے کیس کے اندر تحقیق کی اور کیرلا کے اندر جو یہ مہم کے یہ واقعات ہوئے اس کی تہ تک پہنچی، الحمدللہ اس نے نتیجہ نکالا۔ ایک عام لو کے واقعات ہیں، محبت کے واقعات ہیں، جبری طور پر کسی کو مسلمان بنانے کے لیے محبت کی گئی ہو، محبت کی گئی بعد میں مسلمان بنے، یہ تو ہوا ہے، لیکن مسلمان بنانے کے لیے محبت کی گئی ہو ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ مسلمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا اسلام، لا اکراہ فی الدین، کسی کو مسلمان بنانے میں جبر نہیں کر سکتے، آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ میں تجھے شادی کروں گا تو مسلمان ہو جا، میں تیرے میرے نکاح میں آ جا تو مسلمان ہو جا، اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال اگر ان کو دیکھنا ہو اپنے گریبان کے اندر منہ جھانک کر دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے ان منحوسوں کے نام لیے کہ جنہوں نے ایسی ہزاروں سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے ہندوؤں کو کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، بعد میں مسلمان بنائے نہیں بنائے۔ اگر لو جہاد اگر کہنا ہو تو پہلے ان کو کہنا پڑے گا۔ حضرات آپ جانتے ہیں دنیا کے تمام مسلمان اللہ کے کعبے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عمرے کو جا رہا ہے، اگر کوئی شخص حج بیت اللہ کو جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر ہم بھی نہ جائیں لیکن ہم اس کو دعوت دیتے ہیں، ہم اس کو پھول کی مالا پہناتے ہیں، ہم اس کو دعا کی درخواست کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کہتے ہیں آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر ہماری طرف سے بھی سلام پہنچا دینا، ہمارا سلام بھی آقا کے دربار میں پہنچا دینا۔ کیوں؟ اللہ کے کعبے سے ہمیں محبت ہے، نبی کے روضے سے ہمیں محبت ہے۔ ہمارا جی چاہے ہم کبوتر بن کر اڑ کر چلے جائیں، ہمارا اگر اپنا چلتا ہو ہواؤں کے اندر ذرات بن کر چلے جائیں، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، کون کفر کی ملک میں رہنا چاہے گا، جمہوریت کے ملک میں رہنا چاہے گا، بے انصافی کے ملک میں رہنا چاہے گا؟ اس ملک کے اندر جہاں سود کھا کر ماں کی عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے، اس ملک کے اندر جہاں شراب کی ندیاں بہتی ہے، اس ملک کے اندر جہاں عورتوں کی عزت 2 ٹکے کے اندر بکتی ہے، کہاں اللہ کا کعبہ جسے دیکھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کہاں اللہ کا حرم حجر اسود کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کہاں وہ زمزم کا پانی جو جنت کی نہروں سے زیادہ افضل ہے، کہاں مینا، کہاں مزدلفہ، کہاں عرفات، نام لیتے ہوئے دل کے اندر سرور کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے نبی کا روضہ ہو، نبی کے روضے کی جالی ہو اور وہاں پر ایک سوراخ ہے جس کے پاس لکھا ہوا ہے السلام ہنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام، یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام، یہاں عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام۔ کتنا پیارا منظر ہوگا، کتنا بہترین منظر ہوگا، کتنا خوشنما منظر ہوگا۔ ایک گنہگار، ایک فاجر جس نے پیشانی کی آنکھ سے نبی کا دیدار نہیں کیا، صحابی نہیں بن سکا، نبی کے روزے کے پاس جا کر، نبی کو سامنے پا کر، حدیث سن کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دور رہتے ہو، درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، میرے روزے پر پڑھتے ہو، میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب ہے حاجی، کتنا خوش نصیب ہے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا زیارت کرنے والا کہ وہاں کھڑے ہو کر وہ یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ کون مسجد نبوی میں اپنی جنازہ نہیں پڑھوانا چاہے گا؟ کون اللہ کے حرم میں اپنی نماز جنازہ پڑھوانا نہیں چاہے گا؟ کون حضرت خدیجہ کے قدموں میں اپنی خبر جنت المالا میں بنانا نہیں چاہے گا؟ کون جنت البقیع کے اندر 70,000 صحابہ کے قدموں میں، حضرت فاطمہ کے پہلو میں، حضرت عثمان غنی کے قدموں میں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت ام ہانی کے قدموں میں اپنی مزار نہیں بنانا چاہے گا؟ دنیا کے قبرستانوں میں بقیع و قبرستان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے بقیع کے مردے اٹھیں گے، میں ایک ایک مردے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے حضور شفاعت کروں گا اور شفاعت کی طلب کروں گا، اللہ اسے بخش دے، یہ بقیع میں دفن ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دعا کر سکو، اگر ہو سکے تمہاری موت مدینہ طیبہ میں آئے تو مدینہ طیبہ میں تم مرنے کی کوشش کیا کرو، یہ نہیں کہ آدمی خودکشی کر لے۔ میں جیپور گیا تھا، ایک مدرسے میں رکا ہوا تھا، وہاں مدرسے کے محتمین تھے، انہوں وہاں کے اساتذہ نے بتایا پہلے بھی گیا ہوں، اس مرتبہ بھی سفر میں جانا ہوا، آدمی میں طلب ہو، آدمی میں تڑپ ہو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ساتھ کے بغل میں آپ کی خبر بنے؟ آپ چاہتے ہیں باپ کے قدموں میں آپ کی مزار بنے؟ آپ چاہتے ہیں بیوی کے بغل کے اندر یہ محبت کی نشانی ہے، یہ تاج محل ہے کہ شاہجہاں اور ممتاز کی خبر ایک ساتھ بنا دی گئی؟ کیا ان دو خبروں کے اندر زمین و آسمان کا فاصلہ نہیں ہوگا؟ فرعون خامن تھا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت آسیہ بیوی تھی فرعون کی، اگر دونوں کی خبروں کو ایک ساتھ کر دیا جائے تو کیا ان کو جنت کی ہوا ملے گی اور حضرت آسیہ کو فرعون کے قبر کا عذاب پہنچے گا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قبر کی دنیا الگ ہے، دیکھنے میں لگتا ہے یہ باپ کی خبر ہے، بیٹے کی خبر ہے، ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے، تو سات زمین سات آسمانوں کا فاصلہ ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے کہ باپ کے بغل میں دفن ہویا جائے، ماں کے بغلوں کے اندر دفن ہویا جائے، بیوی اس کے خامن کے بغل کے اندر دفن، بڑی خوش نصیبی کی بات نہیں، خوش نصیبی کی بات صحابہ کے قدموں میں دفن ہویا جائے، خوش نصیبی کی بات خدیجہ کے قدموں میں دفن ہویا جائے، خوش نصیبی کی بات جنت المالا میں دفن ہویا جائے، خوش نصیبی کے بعد جنت البقیع کے اندر دفن ہویا جائے۔ مانگو تو بہت وہاں کی مانگو۔ کچھ لوگ مرنے کے بعد ان کے ورثہ یہ کہتے ہیں کہ اسے آئس باکس میں رکھ کر، گیس کے وینٹیلیٹر میں رکھ کر اسے ہندوستان کے اندر لا کر متانڈو کے پاس جو قبرستان ہے وہاں اس کے سپرد خاک کیا جائے۔ کتنا بڑا بد نصیب ہے، ایسی وصیت آپ نہ کریں، دعا کریں۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ کے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے موت دے مدینہ طیبہ کی اور شہادت کی موت دے۔ اسلامی خلافت نافذ ہونے کے بعد، اسلامی حکومت آنے کے بعد وہاں مدینہ طیبہ کے اندر کوئی بدر وفا ہونے والا نہیں، کوئی کافروں سے لڑائی ہونے والی نہیں۔ کافروں سے جو لڑائی کی جاتی ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے، اور اس میں جو مسلمان مرتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر شہادت کی کوئی بات ظاہری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو ایسے قبول کیا، نہ مدینے کی موت دی بلکہ مسجد نبوی کی حالت نماز میں محراب رسول، منبر رسول کے اندر شہادت کے مقام سے فائز فرمایا۔ مانگا تھا مدینے کی موت،
مانگا تھا مدینے کی شہادت کی موت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حالت نماز کے اندر، اور منبر رسول محراب رسول میں شہادت کے مرتبے سے فائز کیا۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں مکی کی زندگی، مدنی زندگی، وہاں کی موت اور جنت البقیع اور جنت المعلا کو مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہے کیا دیکھتے ہو؟ ہمالیہ کو دیکھتے ہو؟ تم کس کو دیکھتے ہو؟ اپنے علاقوں کے پہاڑوں کو دیکھتے ہو؟ مدینہ طیبہ کا احد کا پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبہ ویحبنی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ احد پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ یہ غار ہیرا ہے، یہ غار ثور ہے، یہ طائف کی سرزمین ہے، یہ عثمان غنی کا باغ ہے۔ کتنے اچھے مقامات ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے۔ کون ہے بدنصیب جو کعبے سے محبت نہ کرے، بلاد حرمین سے محبت نہ کرے؟ حضرت امام مہدی آئیں گے، وہاں تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیعت فرمائیں گے، وہاں کے لوگ بیعت فرمائیں گے۔ دجال پوری دنیا جائے گا لیکن مدینہ طیبہ کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ ایک علاقہ ہے جہاں پر عبداللہ جو بادشاہ تھا اس نے پہاڑ کے اوپر محل بنایا، وہاں لاکھ دجال آ کر رک جائے گا۔ علماء نے بیان کیا اس محل کے اندر رہے گا بھی تو دجال رہے گا۔ دجال کی تیاری کے لیے اس ظالم بادشاہ نے وہاں پر محل کو تعمیر کیا۔ جب حدیث کے اندر بتایا گیا کہ دجال یہاں تک لاسٹ آئے گا تو وہاں محل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینہ طیبہ کے اندر وادی جھیل کے نام سے جو سیر کرائی جاتی ہے تو وہاں پر جاتے ہیں تو وہ بس والا، ٹورسٹ والا آپ کو بتاتا ہے یہ پہاڑ ہے، یہ قلعہ جو نظر آ رہا ہے، یہ جو محل نظر آ رہا ہے یہ عرب کے بادشاہوں کا محل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ طیبہ کی سرحد ہے، دجال یہیں پر آ کر رکے گا، اس سے آگے قدم نہیں رکھے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا حج کا نام لے کر، عمرے کا نام لے کر، کعبے کا نام لے کر، مطاف کا نام لے کر، زمزم کا نام لے کر، حجر اسود کا نام لے کر، حتیم کا نام لے کر، مینا کا نام لے کر، مزدلفہ کا نام لے کر، عرفات کا نام لے کر، صفا کا نام لے کر، مروہ کا نام لے کر، ریاض الجنہ کا نام لے کر، مسجد نبوی کا نام لے کر، جنت المعلا کا نام لے کر، جنت البقیع کا نام لے کر، محبت بہی کا نام لے کر، غار نور کا نام لے کر، غار ثور کا نام لے کر، غار ہیرا کا نام لے کر، بدر کی وادی کا نام لے کر آج ہماری آنکھیں دب دبا جاتی ہیں۔ اللہ کب دیدار کرائے گا؟ لیکن اللہ تباہ کرے، برباد کرے اپنی تہجدوں کے اندر، اپنی فرائض کی نمازوں کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اس وقت جو حاکم حرمین شریفین بلاد حرمین کے اندر مسلط ہے وہ ایک قسم کا امریکہ کا پجاری ہے، ساری دنیا کعبے کو قبلہ بنائی ہوئی ہے، محمد بن سلمان امریکہ کو جو ہے قبلہ بنایا ہوا ہے۔ اور شاہ فیصل کے زمانے کے بعد جب سلمان آیا، ریاض کی سرزمین کے اندر جب اوباما پہلی مرتبہ آیا، جب جہاز کی سیڑھیوں سے ایئرپورٹ کے اندر آنے لگا، وہاں ایئرپورٹوں کے اندر، شاپنگ مال کے اندر اور پیٹرول بینک کے اندر مسلح مسجدیں بنائی رہتی ہیں۔ جب اذان کی آواز آئی، شاہ محمد سلمان جو حافظ قرآن ہے اس نے اوباما کی پہلی وزٹ، اوباما کے پہلے دورے کے موقع پر اوباما کے کو سیکورٹی کے حوالے کر کر، سیکورٹی ڈاگ کے کتوں کے حوالے کر کر حی علی الصلاح پر لبیک کہتے ہوئے، حی علی الفلاح پر لبیک کہتے ہوئے بغیر اجازت کے سیکورٹی سے اجازت کو کے حوالے کر کر وہ مسجد کی طرف چلا گیا۔ تو مسلمانوں کو بڑی امید تھی کہ اب جو ہے شاہ فیصل کا دور لوٹ آئے گا، حرمین شریفین کے اندر تقوی اور طہارت کا دور لوٹ آئے گا۔ شاہ فیصل نے یہ کہا تھا کہ ہم اونٹوں کے دودھ پر گزارا کر لیں گے، کھجور پر گزارا کر لیں گے، اپنی ساری زندگی اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر سواری کر لیں گے، ایک قطرہ پیٹرول ہمارے جیتے جی تمہارے ملکوں میں نہ جائے گا۔ اسی لیے شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ بڑے اللہ والے تھے، بڑے متقی تھے۔ شاہ سلمان کے دور آنے کے بعد ذرا امیدیں جگی، شاہ فیصل کا دور آئے گا جب انہوں نے اوباما کو تنہ تنہا چھوڑ کر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لبیک کہی، اور سوشل میڈیا کے اندر کلام پاک کی تلاوت وائرل ہوئی، لوگوں کو بڑی عقیدت ہوئی۔ کم سرس دور لڑکتے پڑکتے چلتا رہا، لیکن جب اس کے بیٹے کے اوپر سازپوشی کی گئی، اس ظالم کے بچے نے اور اس امریکہ کے کتے نے
بلاد حرمین کے تقدس کو پامال کر دیا. وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے کل عدم ہو گئے. لمبے لمبے جبے پہننے والے ابا پہن کر نماز کے اوقات کے اندر جو شٹر ڈاؤن کرنے والا محکمہ تھا، عورت کو بے پردہ دیکھ کر کوڑے لگانے والا محکمہ تھا. روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی داڑھی مڈاتا، کھلا ہوا میدان کے اندر کھاتا، اس کو کوڑے لگائے جاتے، اس کو قید کی جاتی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ بھی کل عدم ہو گیا. علماء جو اس پر تنقید کرنے لگے، جدہ کے اندر ایک یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے جس کے اندر ہندوستان، امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے طرز پر لڑکے اور لڑکیاں مل کر تعلیم حاصل کریں گی، کو ایجوکیشن ہوگا، مخلوط تعلیم ہوگی. وہ سرزمین عرب جہاں اللہ کا کلام سورہ نور نازل ہوا، پردے کی آیتیں نازل ہوئی، جہاں ازواج مطہرات نے اپنے تقدس کے جلوے بکھیرے، جہاں بنات رسول نے پاکیزگی کی تعلیم دی، اس سرزمین کے اندر عورت کو ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی، الیکشن میں کھڑنے کی اجازت دی گئی، اور کرکٹ اور جو کھیل کے اسٹیڈیم کے اندر وہ آ کر شریک ہونے کی اجازت دی گئی، پلیئر بننے کی اجازت دی گئی، اور ان کو کاؤنسلر بننے کی اجازت دی گئی، اور ان کو کیپٹن بننے کی اجازت دی گئی. شرم و حدود کے جو حدود تھے ان کو توڑا گیا، اور ترقی کے نام پر بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے ائمہ حرمین کو بھی انہوں نے ہائی جیک کر لیا. جب آل طالب جو بنگلور کے اندر پیالس گراؤنڈ کے اندر آئے تھے، جو امام حرم تھے، جو رمضان المبارک میں ہمیشہ عشاء کی امامت فرماتے ہیں اور تراویح پڑھانے والا تراویح پڑھاتا ہے تو لقمہ دینے کا کام کرتے ہیں، وہ آل طالب ان کو گرفتار کر لیا اس لیے کہ انہوں نے ایک BBC کے انٹرویو کے اندر کہا کہ اب سرزمین حرم کے اندر، سرزمین عرب کے اندر، بلاد حرمین کے اندر عورت کا تقدس، عورت کی شرم و حیا، عورت کا پردہ پامال ہونا ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. اور اپنے جمعہ کے خطبے کے اندر انہوں نے حکومت پر تنقید کیے بغیر اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں لگ رہا ہے کہ بے پردگی عام ہو جائے گی، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے گا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جمعہ کی نماز گزرنے کے بعد ابھی وہ گھر نہیں پہنچے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا. اللہ انہیں رہائی نصیب فرمائے. لا تحزن کتاب رکھنے اور لکھنے والے عود القرنی اور ایسے سینکڑوں علماء کو قید و بند کے اندر، سلاسل کے اندر کا پابند کر دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے محمد بن سلمان کے ان غیر شرعی طریقوں پر انہوں نے طنز کیا. انہوں نے کہا بلاد حرمین کا تقدس پامال ہو رہا ہے. باطنیہ فرقہ ایک زمانے کے اندر حرم مقدس کے اندر حملہ کیا تھا، حاجیوں کو ہائی جیک کیا تھا، حکومت سے لڑائی لڑی تھی اور حجر اسود کے ٹکڑے کر کر اپنے علاقے میں لے کر گئے تھے. انہوں نے ظاہری جنگ کی تھی. محمد بن سلمان آج وہاں کی روحانیت کو ختم کر رہا ہے، وہاں کے تقدس کو پامال کر رہا ہے. یہ دنیا کے کسی اور ملک کا مسئلہ ہوتا ہمیں منبر رسول پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا قبلہ وہاں ہے، وہاں ہمارا کعبہ ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں محبت وحی ہے، وہاں ہمارے غار ہرا ہے، وہاں غار ثور ہے. اس کے دکھ سے ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. صلاۃ الحاجت پڑھ کر، نفلی روزے رکھ کر آپ دعا کریں اللہ یہ بے حیائی کے کاموں کو ختم کرے. بلکہ عبد الرحمن السدیس جو مشہور وہاں کے قاری ہیں اور امام ہیں، بلکہ حرمین کے متولی ہیں اس وقت، اور انہوں نے واشنگٹن کے اندر یہ کہا کہ دنیا کے لوگوں کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو امن کے پیغمبر دیے ہیں، امن کا درس دینے والے، امن کا سبق دینے والے، جنہوں نے اسرائیل سے دوستی کی، فلسطینیوں کے سینوں کو چھلنی کیا، جس نے ملک شام کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگائے، جس نے صومالیہ کے اندر، فلسطین کے اندر اپنا قبلہ کعبہ مانگنے پر ان کی لاشوں کا مار لگا دیا. یہ عبد الرحمن السدیس جس کی قرات کل تک ہم سنتے تھے اور جن کی نماز کو عزت کی نگاہ سے، قرات کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ دنیا والے رب کائنات کا شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ رب کائنات نے دو عظیم علمبردار امن کے دیے ہیں، ایک محمد بن سلمان کو دیا ہے اور دوسرے ٹرمپ کو دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
میں کہتا ہوں اس کے بعد شاید ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہ جاتا. ایسے لوگ ائمہ حرمین پر، وہاں کی حکومت، وہاں علماء اور مدارس پر ان کو ہائیجیک کیا ہوا ہے، کہنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک کچوئی جمال، آپ جانتے ہیں کہ وہ رپورٹر تھے اور بے باک تھے، اور زمانے دراز سے عرب ممالک کی اور بالخصوص بلاد حرمین کی وہ رپورٹنگ بے باک کیا کرتے تھے. محمد بن سلمان کے دور میں ان کو محسوس ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے کہ حق کہنے والے علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے. وہ وہاں سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر امریکہ واشنگٹن چلے آئے اور امریکہ وائس اور واشنگٹن ٹائمز ان اخباروں کے اندر اپنے مضامین لکھنے لگے. امریکہ میں بیٹھ کر بھی ان کو بلاد حرمین کی فکر تھی، کعبے کی فکر تھی، اور جوے کے اڈے جو بلاد حرمین کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان جو آیت بلاد حرمین کے اندر نازل ہوئی، ان بلاد حرمین کے اندر جوے کے اڈوں کو کھولنا، سنیما گھروں کو کھولنا، عورت کو کہنا یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم پردے کے اندر رہو بے پردے کے اندر رہو، ان کو ڈرائیونگ لائسنس دینا، ان کو لیے نائٹ کلب کھول کر دینا، ان کے لیے ہوٹلوں کے اندر جب کل تک الگ الگ مستورات کے لیے، لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے پارکنگ الگ تھی، مل کر کھانے کی اجازت دینا. ان کے سینے کے اندر گھٹن تھی، ان کے سینے کے اندر حرمین کی محبت تھی. امریکہ جا کر بھی یہ باقاعدہ وقت کی حکومت پر تشریح کیا کرتے تھے، تنقید کیا کرتے تھے. محمد بن سلمان جو امریکہ کا ایک پالتو کتا ہے، وہ کب اس تنقید کو برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ امریکن وائس اور واشنگٹن ٹائمز یہ دنیا کے چپے چپے کے اندر جانے والا مشہور اخبار تھا اور انگلش اخبار تھا. لاکھوں لوگ اس کے ریڈر تھے اور اس سے پڑھنے والے تھے. تو چنانچہ جب ان کی بیوی یہاں تھی تو اس کو زبردستی سعودی بیوی کو طلاق دلائی گئی، اور اس کے بعد جب جہانگیر نام کی ایک عورت ترکی کی انہوں نے نکاح کرنا چاہا تو امریکہ کا دستور یہ تھا کہ طلاق کے پیپر لے کر پہلی عورت کے سعودی ایمبیسی کے اندر پرمیشن لے کر یہ دوسری عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. تو چنانچہ امریکہ کی سعودی ایمبیسی کے اندر پہلی عورت کے طلاق نامہ اور اپنی منگیتر خسیجہ جہانگیر جو ترکی کی خاتون تھی اس کو لے کر جب گئے، انہوں نے کہا یہ عورت ترکی کی ہے، سعودی ایمبیسی جو ترکی میں ہے آپ وہاں جائیں. 12 اکتوبر کو یہ جمال خشوگی اپنی منگیتر خسیجہ جہانگیر کو لے کر جب وہاں پر گئے تو ان کو کہا گیا کہ 2-4 دن چھوڑ کر آئیں. غالباً 17, 18, 21 اکتوبر ہوگی. اپنی منگیتر کو لے کر گئے تو ان کو کہا گیا آپ کوئی چیز الیکٹرانک اپنے ساتھ نہیں لے آ سکتے. چنانچہ منگیتر کو کار میں بٹھا دیا. اتفاق کی بات یہ تھی ان کے پاس ایپل واچ تھی جس کا کنیکشن اپنے موبائل سے جڑا ہوا تھا. جیسے ہی اندر گئے تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تو انہوں نے ایپل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کو آن کر دیا. تو پھر اس کے بعد ان کی انگلیوں کو کاٹا گیا، چیخنے لگے، چلانے لگے، ان کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا. ایک ٹیم سعودی عربیہ سے ہوائی جہازوں کے اندر پرائیویٹ جو ہے طیاروں کے ساتھ آئی اور سیدھے ایمبیسی کے اندر گئی. وہ 17-18 آدمی تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور ایک سعودی ایمبیسی کے آفیسر کے باغ کے اندر ایک جو ہے زمین کے اندر دفن کر کر اوپر ٹائلس لگا دیے گئے. جب 7-8 گھنٹے ہو گئے اور خسیجہ جہانگیر کو پتا لگا کہ جمال ابھی میرے خامل ہونے والے واپس نہیں آئے ہیں تو انہوں نے واچ مین کو، پہرے داروں کو پوچھا، کہا یہاں کوئی اسٹاف بھی نہیں اور کوئی جو ہے وزٹر بھی نہیں، کوئی مہمان بھی نہیں. بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے حکومت سے، پولیس کے محکمے سے شکایت کی. جب وہاں کے کیمرے CCTV کو کھنگالا گیا تو انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا. ایمبیسی ہو سعودی اور وہاں کی CCTV سیکورٹی کیمرے بند ہو، لیکن جان بوجھ کر بند کر دیا گیا. باہر لگے ہوئے کیمرے وہ ترکی پولیس کے انٹیلیجنس کے اور وہاں کے سیکورٹی کے تھے. اس کے اندر یہ بات دیکھی گئی کہ جمال خشوگی اتنے وقت کے اندر داخل ہوئے لیکن کبھی اس دروازے سے واپس نہیں آئے. تحقیقات کے بعد پتا چلا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
حرم شریفین کے متولی، وہاں کے حاکم، ان کا رویہ کیسا ہے؟ وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتے ہوئے ان کے جسم کے ٹکڑے کر کر پالیتھین کے اندر ڈال کر زمین میں باغ میں دفن کر کر اوپر ٹائلس کو لگا دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے ہمارا، چونکہ کعبہ وہاں ہے، نبی کا روضہ وہاں ہے، جنت المالا وہاں ہے، گنبد خضرا وہاں ہے، ریاض الجنہ وہاں ہے، مسجد الحرام وہاں ہے، مسجد نبوی وہاں ہے۔ وہاں کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ ہم کسی ترکی ملک کے، انگلینڈ کے، یورپ کے، امریکہ کے، رشیا کے، جرمنی کے واقعات نہیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ کعبہ ہمارا دل ہے، یہ ریاض الجنہ ہماری دھڑکن ہے، یہ گنبد خضرا ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم اس کو بگڑتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، یہاں برا ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری جانیں جا سکتی ہے، ہماری لاشیں بچ سکتی ہیں، لیکن حرمین کے تقدس کو پامال ہوتا ہوا مسلمان دیکھ نہیں سکتا، عاشق خدا دیکھ نہیں سکتا، عاشق نبی دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم یہاں بیٹھ کر ہمارا ایمانی اسلامی فریضہ کہ ہم یہاں ہتھیار اٹھا کر تو جاری ہے، کم سے کم دعا تو کریں اللہ اس ظالم حکومت کا خاتمہ کرے، اللہ اسلامی مملکت شاہ فیصل کے دور کو واپس لے کر آئے، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں کی جو شناخت تھی، پردہ، شرم، حیا، نماز کے وقت شٹر کا ڈاؤن ہونا، رمضان کا اکرام احترام، عورت ڈرائیونگ نہ کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں کے شاعر اسلام کو واپس لے کر آئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ذرے ذرے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے، ذرے ذرے میں ہے۔ آپ مٹی کی چٹکی اٹھائے اس کے اندر بھی خدا کی قدرت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کچھ عظیم الشان ایسی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر بے ساختہ اللہ کا بندہ کہتا ہے وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سمندر کا لفظ تو جانتے ہیں آپ، سمندر کہتے ہیں جب سمندر ہوتا پانی ہوتا ہے تو را کے بجائے لام لگا دیں، سمندل ایک پرندہ ہے، وہ ہندوستان کے بعض مقامات پر پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے کہ وہ آنکھ سے محبت کرتا ہے، جسم میں میل کچیل آ جاتا ہے تو بعض پرندے مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کر اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، جیسے مسلمان تیمم کرتا ہے، بعض پانی کے اندر غوطہ لگا کر اپنے جسم کے اندر طہارت حاصل کرتے ہیں، لیکن سمندل جو پرندہ ہے وہ آگ کے اندر جل کر اپنے جسم کی گندگی اور غلاظت کو دور کرتا ہے اور آگ کے اندر انڈے دیتا ہے، اور آگ کی گرمی سے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اور وہ آگ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کی عجیب و غریب غذا ہے، چائنا کے اندر ایک زہریلا پودا ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب اس کی خاصیت رکھی ہے کہ اگر 100 گز کے اندر کوئی اس کو کھاتا ہے، انسان بھی کھائے بھاجی بنا کر یا جانور کھائے 100 گز کے اندر تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اگر 100 گز کے باہر وہ پتا چلا جاتا ہے تو ناگن کے جو زہر ہوتا ہے اس سے خطرناک اس کا زہر ہوتا ہے۔ ایک چٹکی پتا اللہ کی کسی زندہ مخلوق کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ تو یہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے وہ چائنا کے اس مقام پر جاتا ہے اور وہ زہریلا پتا کھاتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ میں آنے کے لیے، کلام پاک کی تعلیم حاصل کرنا، نہیں صاحب میرے پاس فرصت نہیں۔ دین سے محبت ہو، قبر کا ڈر ہو، آخرت کا ڈر ہو اور جنت کی طلب ہو اور جنت کو برحق جانتا ہو، قبر کو برحق جانتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کو برحق جانتا ہو، دنیا کی کوئی چیز، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ کاروبار، نہ تجارت، نہ کارخانہ، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں نے کہا کہ موت کی گاڑی لگایا ہے، نہیں نماز کو فرصت نہیں، ظالم کے بچے موت کی گاڑی پھر کسی بڑی دنیا ہے، چڈی باڑی کی دکان لگایا ہے، فرصت نہیں، چابیاں بنانے، کفر کے کلیاں بنانے کی چھوٹی دکان، فٹ پاتھ پر ٹیبل، ظالم کے بچے فرعون ہوتا تو کیا کہتا، شداد ہوتا تو کیا کہتا، قارون ہوتا تو کیا کہتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 بر اعظم کے بادشاہ تھے، امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پر ان کا سامان آیا کرتا تھا، اور جب امیر المؤمنین بنے تو ایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا پہننے کے لیے نہیں تھا۔ ایک خادم کو 8 درہم دے کر انہوں نے کہا کہ بازار سے چادر لے کر آؤ، ٹھنڈ کا زمانہ آ رہا ہے،
8 درہم کے اندر بازار سے چادر لے کر آئے تو اس کو چھین کر دیکھا تو کہا کہ بہت نرم ہے چادر، جاؤ اور کم کی کھردری چادر لے کر آؤ، کہیں نرم چادر مجھے ذکر سے غافل نہ کر دے، تہجد سے غافل نہ کر دے، فجر کی نماز سے غافل نہ کر دے۔ تو وہ خادم جو تھا وہ مسکرایا اور اس نے قہقہا مارا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ کہا کہ جب آپ گورنر تھے کوفہ کے تو اس وقت 800 درہم آپ نے دیا تھا، اب تو 8 درہم کی چادر لایا ہو، 800 درہم آپ نے دیا تھا، 800 درہم کی چادر لے کر آیا تو آپ نے کہا یہ کھردری معلوم ہوتی ہے اور نرم لے کر آؤ۔ جب گورنر تھے یہ حالت تھی، جب 3 بر اعظم کے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنے تو دنیا کی محبت کو دل سے نکال لیا اور دنیا کی عظمت کو دل سے نکال لیا، آخرت سے لو لگا۔ ان کی بیویوں سے اور ان کی باتیوں سے کئی بچے تھے، انتقال کا وقت آیا۔ آج انسان یہی کہتا ہے نا میرا کیا بھی نہیں ہوئی، میں دوستان کے پاس گیا 2 روٹی کے ٹکڑے ڈالا کتے کے جیسا کھا کو میرا پیٹ بھر جاتا ہے، میں دکان کے شٹ پہ سو لوں گا، میں جو ہے فٹ پاتھ پر سو، میری جورو کا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، میرے بیٹوں کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے آج حرام کے راستے پر چل رہا ہے، آج قرض لے کر ڈبا رہا ہے، آج سود کے اندر مبتلا ہے، آج رشوت کے اندر مبتلا ہے، آج دھوکہ دہی کے اندر مبتلا، بچوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اتنی ساری لڑکیاں اور اتنے سارے لڑکے، تو کہا کہ ان بچوں کا کیا ہوگا؟ بیماری کی حالت میں سکرات کی حالت میں تھے، کہا مجھے ٹیک لے کر مجھے بٹھا دو، ٹیکا دیا گیا اور ان کو کمر میں ہاتھ دے کر ان کو بٹھایا گیا۔ اس کے بعد کہنے لگے بچوں کو خطاب کر کر میرے پاس 2 راستے تھے، ایک راستہ تمہیں خوش کرنے کا تھا کہ حرام کے پیسوں سے خوش کر سکتا تھا، میں تمہیں حرام کے روزی سے خوش کر کر میں جہنم کا ایندھن تمہیں بھی نہیں بنانا چاہتا، میں بھی بننا نہیں چاہتا، میرے پاس حلال اتنا نہیں تھا کہ جو تمہیں پیٹ بھر کر میں دے سکوں۔ میری موت کے بعد اگر تم اللہ کے نیک بندے ہو تو قرآن کہتا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا ولی ہے، نگہبان ہے، میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اور اگر تم گنہگار ہو تو گنہگاروں کو کپڑا دینا، گنہگاروں کو پیٹ کی روٹی دینا، گنہگاروں کو زمین دینا، بیٹی کے نام زمین کر دو، بیٹے کے نام مکان کر دو، یہ فیکٹری کر دو، مرو، قیامت کے دن ایک نیکی دینے والے نہیں ہیں یہ اولاد، یہ بیوی تمہیں منع کر دے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ 3 بر اعظموں کا بادشاہ امیر المؤمنین بچوں کو بھوکا چھوڑ کر اللہ کے پاس جا رہا ہے، کیسی زندگی گزاری۔ ایک چرواہا جنگل کے اندر تھا، بھیڑیے نے آ کر بکری کھا لی، زار و قطار رونے لگا۔ ساتھی نے کہا یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ بھیڑیا بکری کو کھا جاتی ہے، کہا یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، لیکن جب سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفۃ المسلمین بنے بھیڑیا اور بکری ایک چشمے میں پانی پیا کرتے تھے، آج اگر بھیڑیا نے بکری کو کھا لیا ہے افسوس، شاید ہمارے امیر المؤمنین کا جنازہ نکل چکا ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، جنگل کہیں اور تھا، خلافت کہیں اور تھی، خبر آتے آتے ہفتوں لگ جاتے تھے، بھیڑیا نے بکری کو کھا لیا، چرواہے نے کہا امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جب تحقیق کی گئی پتا چلا کہ اسی دن حضرت امیر المؤمنین کا جنازہ نکل چکا تھا۔ عمرا نیکوکار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ رعایا میں خیر و برکت دیتا ہے۔ چور، اچکتے، زانی، حرامی، پل کھانے والے، سیمنٹ کھانے والے، لوہا کھانے والے، کتوں کے بسکٹ کھانے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، دھرم شالاؤں کا مال کھانے والے اور تارکول ڈامر کھانے والے ایسے حرام خور رہیں گے تو رعایا کی برکتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے تشریف لانے کے بعد پھل اتنے بڑے ہو جائیں گے، ایک ایک چھتری کے برابر ایک ایک انار ہو جائے گا، اور اس انار کو سارے گاؤں والے کھائیں گے، پھر بھی انار کے دانے بچ جائیں گے۔ کم وقت بچے سینکڑوں روپے کھا لیتے ہیں، جیب خالی کر دیتے ہیں، پھر ان کی جو ہے حرامی پیٹ بھرتا نہیں، برکت ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس دن انتقال ہوا، اس زمانے کے اندر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک باپ کا بیٹا تھا، وہ شہید ہو چکا تھا۔ شہداء کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اور خواب بھی کسی کے آنا چاہے اللہ کے حکم سے آ سکتے تھے۔ ہر جمعے میں باپ بیٹے کی زیارت کیا کرتا تھا،
ایک جمعے میں دیکھا کہ بیٹا نہیں آیا تو دوسری جمعہ باپ نے پوچھا کہ تم جب سے شہید ہوئے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ خواب میں میرے آ سکو، میں خواب میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن پچھلی جمعہ آپ تشریف نہیں لائے۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ابا حضور کہ پچھلی جمعہ عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی نماز جنازہ تھی، تو اس کے تمہیں کیا لینا دینا؟ تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اور شہداء کی ارواح کو حکم دیا کہ تم اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر، اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر زمین کے اندر جاؤ، میرا محبوب بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہا ہوں۔ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہوا، شاعر ایک ان کے دوست تھے، ان کو کہا کہ جب میرا انتقال ہوا تو قبر میں تم اتارنا اور میرے قریب رہنا۔ ایک ہوا کا چکر چلتا ہے، گول ہوا کا چکر، ایک ہوا کا چکر چلا، اس کے اندر پرچی اوپر سے آنے لگی اور سیدھی آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر گر گئی، اور جب اس کو کھول کر دیکھا قبر میں اتارنے والے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے چٹھی ہے کہ اللہ نے موت سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے ان کو خوشخبری دے دی ہے کہ یہ جہنم سے آزاد ہیں اور جہنم سے بری ہیں۔ 3 بر اعظموں کا تیرا کارخانہ تجھے نماز سے روک رہا ہے، تیری عورت تجھے فجر کی نماز سے روک رہی ہے۔ جو عورت فجر کی نماز سے روکے، جو اولاد دین کے کاموں سے روکے، یہ اولاد نہیں، یہ جہنم کے ایندھن ہیں، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ عورت چھوٹ سکتی ہے، اولاد کٹ سکتی ہے، کارخانہ الگ ہو سکتا ہے، مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا، دین کا جز نہیں چھوڑ سکتا۔ مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، آج شادی بیاہ کے موقع پر مسلمان کتنا پیسہ لگاتا ہے، سیر و تفریح کے نام پر کتنا پیسہ لگاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں پیسے کا لگنا بھی یہ اس کی سعادت مندی ہے۔ اللہ ہر کسی کا پیسہ اپنے دین کے لیے قبول نہیں کرتا۔ کسی کا پیسہ قوالی میں جاتا ہے، نظر و نیاز میں جاتا ہے، سنیما میں جاتا ہے، کھانوں میں جاتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کا پیسہ اللہ کو پسند، کہتے میرے گھر میں لگ سکتا ہے۔ مسجد کا تعمیر و ترقی کا کام ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ برائے کرم زیادہ سے زیادہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے چندہ مرحمت فرمائے۔ جب تک یہاں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، سجدے ہوتے رہیں گے، اپنی ماں کے نام پر آپ نے مصلی لیا یا اس کے اندر پیسہ لگایا، اذانیں ہوتی رہیں گی، ماں کی قبر سے عذاب ہٹتا رہے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگلی جمعہ مسجد معراج، جس کو مسجد صحابہ بھی کہا جاتا ہے، عمر باغ لے آؤٹ بنشنگری بس اسٹاپ کے قرب جوار کے اندر یہ علاقہ ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہماری جمعہ کا بیان ہوگا۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی، تم تو نہیں سنو گے، تم کو یہ پتا ہو کہ صاحب بیٹھی کے اندر کھٹی مرچ چارنے کو مل رہی ہے تو میٹرو کے اندر جا کر 5 روپے کی کھٹی مرچ چارنے میں لے کر آؤ گے، تم کو پیسوں سے کیا لینا دینا؟ کرو بھائی، کتنے دن کی دنیا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، دین کے طالب کون ہیں، دین کے مر مٹنے والے۔ ایک ایسی چیز میں بیان کروں گا کہ آپ انگلیاں اپنے دانتوں کے اندر دبا کر رہ جائیں گے۔ بھائی کون خامن بیوی سے نہیں ملتا؟ ہندو بھی ملتا ہے، یہودی بھی ملتا ہے، عیسائی بھی ملتا ہے، مسلمان بھی ملتا ہے۔ ہم کیوں ملتے ہیں؟ ہماری خواہش پوری ہو، ہماری جنسی حوث پوری ہو، ہمیں تسکین ملے، ہمیں سکون۔ ٹھیک ہے کرو، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں 24 گھنٹے کرو، حلال ہے، اللہ ہے کہ نماز نہ چھوٹے، غسل جنابت کے اندر وقت نہ گزرے۔ لیکن ایک پلان، ایک منصوبہ ایسا ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ بیوی کو ملیں گے تو غسل کریں گے، ایک ایک قطرے پر اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کریں گے، نیکی کو لکھیں گے، اور چلیں گے ایک قدم پر۔ یہ حدیث کی بات ہے۔ تم کہو گے میاں بیوی کے ملنے کو منبر رسول پر بیان کیا جا رہا ہے، ہم حدیث کا حوالہ دیں گے۔ وہ کیا پلان، کیا منصوبہ، وہ کیا طریقہ ہے بیوی سے ملنے کا کہ ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کے نمازوں کا ثواب، اور غسل جنابت پر ایک ایک قطرے پر ایک گناہ معاف، اور ایک نیکی۔ بیوی سے ملتے سب ملتے، لیکن وہ کیا طریقہ جو حدیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی روشنی میں، کہ آپ کو یہ اجر ملے کہ جس کو کہتے ہیں ہم قربہ ہم ثواب، کہ آپ کھجور بھی کھائیں اور کھجور کے کھانے پر ثواب بھی ملے۔
بیوی کے ملنے پر کس کو لطف نہیں آتا، کس کو مزہ نہیں آتا، کس کو جنسی تسکین نہیں، لیکن ساتھ ایسا ثواب کہ قدم پر ایک جو ہے 1 سال کے روزے، 1 سال کی نماز، اور ہر قطرے پر جو ہے گناہ معاف اور ایک نیکی لکھی جائے انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے ساتھ۔ اور دوسرا ایک اہم ترین سوال ہے، اللہ نے سوالات پیغمبر جو بھیجے وہ صرف ایشیا میں بھیجے، یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ کیوں پیغمبر یورپ میں نہیں آیا، ایشیا میں پیغمبر کیوں آئے؟ جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہادی کو بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کی نبوت کی کرنوں کو دنیا میں عام کرتے ہیں، تو یورپ میں پیغمبر کیوں نہیں آیا، ایشیا میں کیوں آیا؟ اور پھر وہ کیا طریقہ کہ جس کے ملنے پر اللہ اتنا بڑا اجر و ثواب برآمد فرماتے ہیں؟ اس جواب کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کی ملاقات مسجد معراج صحابہ عمر باغ لیاؤٹ بنشگری میں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر قسم کے شرور فتنافات سے بلیات سے حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میں مشکور ہوں یہاں کے امام صاحب، خطیب صاحب، کمیٹی اہل محلہ کا کہ انہوں نے یہاں جمعہ کو یہ خطاب کا انہوں نے موقع دیا اور جمعہ کے بیان کا موقع دیا۔ اللہ اس کا اجر ان کو دونوں جہاں میں نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔